لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے شان نزول میں وفد نجران کا تذکرہ مفسرین نے لکھا ہے۔ نجران کے علاقے کا ایک وفد جو عیسائی عقیدہ رکھتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سوالات لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالی نے سورہ آل عمران نازل فرمائی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور بنیادی طور پر یہ سارا ایک بزرگ تھے خاندان کے بڑے عمران، یہ انہی کا سارا کنبہ بنتا ہے، ان سے ان کی عزیز داری، تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کا نام بھی آل عمران رکھا اس سورہ مبارکہ کا۔ اور نجران کے علاقے کے لوگوں کو ان کے عقائد کی اصلاح فرما دی گئی اور حقیقت حال جو تھی وہ بیان کر دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اسی طرح مریم علیہ السلام کی پاک بازی بیان کر دی گئی کہ وہ صدیقہ ہیں، وہ سچی ہیں۔ یہ ساری تفصیل اس سورہ مبارکہ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے مسائل بھی ہیں جس میں عقائد کی اصلاح بھی ہے، اور عبادات کو بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اسلوب ہے اپنی کلام میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو قرآن مجید میں پھیر پھیر کر بیان فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل پر مشتمل اپنے احکامات بار بار بیان فرمائے تاکہ لوگوں کو جہاں سے پڑھیں وہیں سے ہی اللہ کے احکامات وہ لوگوں کے سامنے آتے جائیں۔ برکیف
قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام پر مشتمل خطاب ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس بھی فرمایا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بھی واضح فرمائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے دنیاوی معاملات اور دنیاوی چیزوں سے کس حد تک تعلق رکھنا ہے اور وہ کیوں رکھنا ہے۔ تو یہ آیات جو میں بطور خاص آپ کے سامنے آج کے اس درس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہمارے لیے دنیاوی نعمتوں کی قدر و منزلت بھی بیان ہوئی ہے، اور ان کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے، اور وہ کیسے لوگوں کو آخرت ملنے والی ہے یہ بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا ہے، زینت دے دی گئی ہے، خوبصورت کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کی طبیعتوں میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ ان کا طبعی رجحان اور ان کے اندر میلان اور ان کی چاہتیں اور ان کے نزدیک مرغوب اور پسندیدہ یہ نعمتیں ہوں گی۔ کون سی نعمتیں؟ فرمایا من النساء، بیویاں۔ ایک مرد اپنی دنیا کی زندگی میں یہ جو سفر ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ طے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یاد رکھو کہ دنیا کی ہر چیز یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا امرأۃ صالحہ، اور یاد رکھو دنیا کی چیزوں میں سے سب سے بہترین خزانہ وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سب سے بہترین خزانہ ہے مرد کے لیے، کیونکہ عورت نے ہی اس کے دین کو چلانا ہوتا ہے، اور عورت نے ہی اس کی دنیا کو چلانا ہوتا ہے، عورت نے ہی اس کے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، جس سے نسل جو آگے چلنی ہے، جو آگے نسل بڑھنی ہے، وہ ساری کی ساری اس کی معلمہ، اس کی تدبیر کرنے والی، اس کو سلیقہ دینے والی، سمجھ دینے والی وہ ماں ہی ہوتی ہے، وہ عورت ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ وہ نیک بیوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ فاظفر بذات الدین، کہ ایک مرد کو شادی کرنے کے جو احکامات سکھائے ہیں اس میں فرمایا یاد رکھو 4 باتوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، خاندان کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، اور دین کو اور عقیدے کو دیکھ کر۔ 3 چیزیں مل جائیں تو فبہا، خوبصورتی اور خاندان اور عورت مالدار گھرانے سے ہو تو اچھا ہے، لیکن یاد رکھو یہ تینوں ہی نہ ملیں نہ صحیح۔ فاظفر بذات الدین، دین والی عورت ہونی چاہیے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، ایمان ہو، عبادات کی پختگی ہو، تو پھر آگے خاندان کی حفاظت ہوتی ہے، مرد کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت
جس کی دیگر صفات بھی بیان ہوئی، اور یہ بھی بیان ہوئی کہ نیک عورت جب اس کا خامند اس کو دیکھتا ہے تو سرت ہو، اس کو خوش کر دیتی ہے، اس کی تھکاوٹیں اتار دیتی ہے اور اس کی پریشانیاں دور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ اچھے لفظوں سے کرتے رہے، اور اس کی وضاحت بھی حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں آپ نے کی کہ خدیجہ وہ تھی میری بیوی کہ میں ستایا ہوا آتا تھا تو وہ میری ڈھارس بناتی تھی، مجھے تسلی دیتی تھی، میری تھکاوٹیں دور ہو جاتی تھی، مجھے نیک مشورے دیتی تھی، اور اس لیے وہ مجھے بھولتی نہیں ہیں۔ اللہ نے ان سے مجھے اولاد بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ میری موسنہ بنائی کہ مجھے انہوں نے اس وقت میرے اوپر وہ ایمان لائیں جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے میری تصدیق کی، میری تائید کی، اور جب کہ میں کنگلا تھا تو انہوں نے جو کچھ ان کا مال تھا وہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، جیسے مرضی آپ اس میں سے تصرف کریں۔ تو وہ بدبخت عورتیں جو اپنے خامدوں کے ساتھ چکر بازیاں کرتی ہیں، حساب کتاب کرتی ہیں اور کھینچتی ہیں اور چھپاتی ہیں، اور وہ اس کو پتہ نہیں کس کس طریقے سے خرچ کرتی ہیں اور خامدوں کو اذیت دیتی ہیں، ان کی آخرت اچھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت تو وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، خامد کی فرما برداری کرتی ہے، اگر اس کا خامد اس پر کسی بات پر ناراض ہو جاتا ہے تو آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے کہ جیسے تم چاہتے ہو میں ویسے ہی کروں گی، اور میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹاؤں گی جب تک کہ آپ مجھ پر راضی نہیں ہو جاتے، جب تک کہ آپ مجھ پر خوش نہیں ہو جاتے۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا حسن، دنیا کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ یہاں بیان کی ہے تو اس کی ابتدا عورت سے کی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جنت کے اندر جنت کی ہر ایک نعمت تھی، اور ابو البشر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بسا دیا گیا تھا، لیکن ان کا دل پھر بھی نہیں لگ رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی کے اندر سے ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی بیوی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب جاگے تو پاس ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے، تو کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ کہا میں تیری بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تاکہ میں تیرا دل بہلاؤں اور تیرا جی لگاؤں جہاں پر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کے اندر بھی اگر ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سکون آیا تھا تو وہ اسی نعمت کے ساتھ آیا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور بیوی کو خامد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نعمتیں گروائی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بطور نعمت بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے گنوایا ہے۔ تو الحاصل یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو، بلکہ یہ جتنی نعمتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں ان سب کا دوسرا پہلو وہ آزمائش ہے، فتنہ بھی ہے یہ چیزیں، آزمائش بھی ہیں یہ چیزیں۔ اگر ایک مرد وہ توازن برقرار نہیں رکھتا، وہ اپنا میلان گمراہی کے ساتھ اپنی عورت کے ساتھ ہو کر بڑھا لیتا ہے، بے دینی کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہی چیزیں کیا ہیں؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں سے تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں،
اور تمہارے بیٹوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے دین کو برباد کرتے ہیں، تمہاری عزت کو برباد کرتے ہیں، تمہارے مال کو برباد کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کو برباد کرتے ہیں، تمہارا تعارف دنیا میں اچھا نہیں رہنے دیتے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، بچو ان سے، بچو ان سے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو کہ جب یہ چیزیں دشمن بنتی ہیں تو ایک انسان کے لیے دنیا جیل بن جاتی ہے، دنیا کا سکون ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ فرمایا والبنین، بیٹے، یہ بھی دنیا کی اللہ تعالیٰ نے زینت بنائے ہیں، لیکن یہ بیٹے نعمت اور زینت اور وقار اور خاندان کی پہچان اور مضبوطی اس وقت ہیں جب یہ دین کے اندر معامن ہو، اور عورت بھی اس وقت تک وہ نعمت ہے وَهِيَ مُعِينَةٌ فِي دِينِهِ، جب خامد کے دین میں یہ مددگار ہو، اولاد باپ کے دین میں مددگار ہو، بیوی خامد کے دین میں مددگار ہو، پھر یہ فتنہ نہیں ہے، پھر یہ فتنہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیزیں دین میں رکاوٹ ہیں تو پھر فتنہ ہیں، پھر ان سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فرمایا والبنین، بیٹے، چونکہ افراد خاندان کے وہ بیٹوں سے ہی آگے بنتے ہیں تو اس لیے یہ بھی نعمت ہیں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، اور جمع شدہ خزانے وہ سونے سے، چاندی سے۔ جب مال دولت ایک انسان کے پاس ہو اور وہ لوگوں سے مانگنے سے بچے اور وہ معیشت کو قائم کرے اور وہ اس سے صدقہ خیرات کرے، اس سے وہ صلہ رحمی کرے، تو پھر یہ مال نعمت ہے۔ اور جب کوئی شخص مال پا کر بخل کرے، مال پا کر متکبر ہو جائے، مال و دولت پا کر وہ لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرے اور وہ رشوتیں دے کر لوگوں کا حق تلف کرے اور اللہ کی زمین کے اوپر فتنہ برپا کرے، تو پھر یہ مال وہ جس صورت میں بھی ہو وہ اس کے لیے فتنہ ہے اور اس کے لیے برا ہے اور اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ والخیل المسومہ، گھوڑے جب اللہ کے دین کے لیے پالے جائیں، تبلیغ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو یہ اچھا مشغلہ ہے۔ جب تکبر کے لیے رکھے جائیں یا کھیل کود کے لیے رکھے جائیں تو پھر یہ فتنہ ہے۔ آج کے دور میں سواریاں، بڑی بڑی گاڑیاں وہ اس زمرے میں آتی ہیں۔ والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتیاں، یہ بڑی مرغوب نعمتیں ہیں، بڑی پسندیدہ نعمتیں ہیں، اور مال والے کو اپنا مال بڑا پیارا لگتا ہے۔ مال مویشی جس نے رکھے ہوئے ہوں وہ مال مویشیوں پر بڑی محبت کرتا ہے۔ زمیندار کو اپنی کھیتی بڑی پیاری ہوتی ہے، راتوں کو جاگتا ہے اپنی کھیتی کے لیے، لیکن جب یہ چیزیں انسان اس مال کو اس نیت سے رکھے، مال مویشی اور اسی طرح کھیتی باڑی، کہ اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، فرمایا جو چڑی جانور اس کی کھیتی سے کھا جاتے ہیں اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بلکہ صحیح موقف کے مطابق
جو کوئی بھی انسان کھیتی کو اگاتا ہے وہ اس سے اگر اپنے لیے اس میں سے کچھ بیچ کر بھی فائدہ حاصل کر لیتا ہے، جتنی کھیتی اگاتا ہے پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھی جاتی ہے۔ مال مویشی بھی اسی طرح، مال مویشیوں سے جب اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے تو مال مویشی پالنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ جب لوگ مال کا حق ادا کریں، عشر نکالیں، زکوٰۃ دیں، دودھ بھی صدقہ کریں، ہفتے میں ایک دن دودھ صدقہ کرنا ضروری ہے، تو پھر ہے یہ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یاد رکھو، اچھا پہلو بھی اگر کسی کو نصیب ہو، پھر بھی یہ سب چیزیں بیویاں بھی، بیٹے بھی، مال مویشی بھی، کھیتیاں بھی، سونے چاندی بھی، گھوڑے بھی، خزانے بھی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سامان۔ پھر بھی یہ دنیا کی زندگی کا سامان، اگر کسی کے لیے یہ چیزیں فتنہ بن گئیں پھر تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اب دنیا کی اس زندگی کی چیزوں سے، دنیا کی ان اشیاء سے، اے مسلمانوں، اے مردو، تم نے اپنی آخرت کشید کرنی ہے، ان سے تم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ انہی چیزوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ نے بیٹے دیے ہیں، تو وہ بیٹے اللہ کی عبادت پہ لگانے ہیں، ان کی تربیت صالح کرنی ہے، ان کو اللہ کے دین پہ چلانا ہے، دین سکھانا ہے، بیویوں سے دین کا کام لینا ہے، مال دولت کھانا کھانا ہے اس لیے کہ میرے جسم میں قوت آئے، میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لباس پہننا ہے اس لیے کہ میں ستر ڈھانپوں اور اللہ کی عبادت کر سکوں، کھیتی اگائیں اس لیے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں۔ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کا دین اس میں غالب ہو، ورنہ اگر یہ دنیا ہی کی حد تک رہ گئی تو آگے کچھ نہیں ہوگا، آگے کے لیے فارغ ہیں، پھر آگے کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت کی ترجیح دینی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، دنیا کی ان خوبصورتی والی چیزوں میں ہی کھو کے نہ رہ جانا، اللہ کے پاس اس سے اعلیٰ اور اچھی نعمتیں ہیں، ان کی طلب کرنی ہے، ان کی جستجو کرنی ہے، ان چیزوں سے تم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ قل، فرما دیجئے، اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو بتاؤں ان ساری چیزوں سے بہتر؟ للذین اتقوا عند ربہم، کن کے لیے ہیں وہ بہتر؟ کیا؟ جنت۔ کن کے لیے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ جنات تجری من تحت الانہار، وہ جنتیں، وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنا، وازواج مطہرۃ، اور پاک بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، کس کی کیا نیت ہے، کیا ارادے ہیں، کیا کوششیں ہیں۔ دنیا ہی دنیا پر ڈھیر ہوتا ہے، یا اس کے اعمال میں اور اس کی محنت میں، اس کی جستجو میں کچھ آخرت بھی ہے؟ یہ آ جا کے پھر دنیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے، نماز پڑھیں گے لوگ دنیا مانگنے کے لیے، روزے اگر کوئی رکھے دنیا مانگنے کے لیے، قرآن پڑھیں گے دنیا مانگنے کے لیے، مسجد میں آئیں گے دنیا مانگنے کے لیے، پھنس گئے ہیں، مسجد کا رخ کر لیا، اس غرض سے کوئی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور وعدہ ہے رب کا، جو جس کو اللہ نے دنیا میں سے دینا ہے وہ اللہ نے دے دیا ہے، اور وہ چھینے گا نہیں۔
اس وقت تک کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنے حصے کی دنیا استعمال نہیں کرے گا۔ ان رزق یطلب العبد کما یطلبہ الموت، جو اللہ نے ایک بندے کے نام دنیا کا حصہ لاٹ کر دیا ہے، وہ ایسے اسے تلاش کرتا پھر رہا جیسے بندے کو موت تلاش کرتی ہے۔ موت جہاں مرضی چلا جائے موت آ جائے گی۔ جو بندے کی قسمت کی روزی ہے نا، وہ اس کو ایسے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ وہ کدھر جا رہا ہے؟ میں تیرے حصے کا رزق ہوں۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ کدھر بھاگ رہا ہے؟ میں تیرے حصے کا رزق ہوں۔ پیچھے پیچھے ہے وہ۔ یہ بندہ ہے جو رزق کے پیچھے بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح، اس بات کو سمجھتا نہیں کہ میں اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں جو طبعی طور پہ میرے پیچھے بھاگنے والی ہے، میں اس کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہوں۔ تو آخرت کا خیال کیجیے، کن کو ملے گی؟ الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمیں معاف کر دے، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ کیسے ہیں وہ؟ الصابرین، صبر کرنے والے، بدلے نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار، والقانتین، تہجد گزار ہیں، والقانتین، روزے رکھنے والے ہیں، والقانتین، وتر پڑھنے والے ہیں، والقانتین، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اتنے معنی ہیں اس کے، والقانتین والمنفقین، وہ دنیا جس کا ذکر ہوا ہے نا، جب ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو والمنفقین، خرچ کرتے ہیں، جمع کر کر کے نہیں رکھتے، خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ میں یہ ان کے لیے آخرت، تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی جستجو کی توفیق دے، اور یہ جو آخرت پانے کے طریقے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق دے، ان کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو ایک تقابل ہے دنیا کا اور آخرت کا، اس میں جو آخرت کو ترجیح ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں محنت کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ یا رب لک الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما كنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد